بلتستان کا خطہ اپنے خوبصورت وادیوں اور دلکش مناظر کے باعث جہاں دنیا بھر میں مشہور ہے، وہاں اس کی بلند و بالا چوٹیاں دنیا بھر کے کوپیماؤں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ملک میں موجود 8000 میٹر سے بلند 5 میں سے 4 چوٹیاں بلتستان میں واقع ہیں۔ ساتھ ہی دنیا کے طویل ترین سلسلہ گلیشیئرز اور میٹھے پانی کی گہری جھیلوں کے باعث بھی اس خطے کو انفرادیت حاصل ہے۔ بلتستان کی شہرت کی ایک وجہ یہاں موجود بہت ہی قدیم اور منفرد طرز تعمیر کے حامل یہاں کا تعمیراتی ورثہ ہے۔ یہاں کی تاریخی اہمیت کے حامل عمارتوں میں اہم ترین ایک عمارت اسکردو میں واقع قلعہ کھرپوچو ہے۔ یہ قلعہ عین اسکردو شہر کے وسط میں ایک پہاڑی کے اوپر واقع ہے۔ یہ قلعہ بلتستان کے نامور حکمران خاندان مقپن کی عظمت رفتہ کی نشانی ہے۔ مقپن حکمران بخا نے لگ بھگ سن 1500 میں اس قلعے کو تعمیر کیا، لیکن وقتاً فوقتاً بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس قلعے کی عمارت میں توسیع کا سلسلہ جاری رکھا۔ مقپن یہاں پہ دور رہا ہے سن 1200 سے لے کے 1840 تک کہ وہ کتنے مضبوط حکمران تھے اور وہ کتنے اپنے دور میں شاندار وہ روایات رکھتے تھے تعمیری حوالے سے بھی اور دیگر ان کے حکومتی امور کے حوالے سے بھی، اس کی گواہی کے طور پر یہ قلعہ آج بھی اس پہاڑی کے اوپر موجود ہے۔ لیکن قلعے کی عمارت میں سب سے نمایاں اضافہ مقپن کے عظیم حکمران جو علی شیر خان انچن کے نام سے موسوم ہیں اور جنہوں نے لداخ سے لے کر چترال تک کے علاقوں پر حکمرانی کی کے دور میں کیا گیا۔ انہوں نے کھرپوچو کی 7 منزلہ عمارت تعمیر کی۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس قلعے میں چاروں طرف سے شہر کی حفاظت کے لیے حفاظتی چوکیاں اور فوج کے رہنے کے لیے بیرکس تعمیر کی۔ قلعے میں خصوصی طور پر ایک مسجد اور قید خانہ بھی تعمیر کیا ہوا ہے۔ قلعے کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے بتایا گیا کہ یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تعمیر کیا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پانی ذخیرہ کرنے کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ قلعے کے عین وسط میں پہاڑ کاٹ کر تالاب بنایا گیا تھا اور لوگ پہاڑی کے عقب سے نیچے دریائے سندھ تک اترتے اور مشکیزوں میں بھر بھر کر پانی لاتے اور تالاب کو بھر دیتے۔ اس قلعے کی خاص بات یہ بھی تھی کہ پہاڑی کے اوپر اس قلعے تک پہنچنے کے لیے بظاہر کوئی راستہ موجود نہ تھا، جس کے باعث یہ قلعہ ہمیشہ سے ناقابل تسخیر رہا ہے۔ It's always really relaxing coming here, away from technology, away from a lot of the rush that we have in the big cities. So it's sort of meditative. 我到这里的感觉是让我感觉非常的新鲜，这里的每一位朋友们都非常非常的友好，这里的景色也非常的美，我非常喜欢这里。我希望下一次我还能来这里，感受一下这里的人文、这里的美食、这里的景色。1840 اور پھر 1842 میں ڈوگروں نے جب اسکردو پر حملہ کیا تو اس قلعے کا محاصرہ مہینوں تک جاری رہا۔ ڈوگروں نے جب دیکھا کہ قلعہ ناقابل تسخیر ہے تو انہوں نے چالاکی سے کچھ اندرونی لوگوں کو ساتھ ملا کر ان کی غداری کے باعث ڈوگرا فوج قلعے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ کئی غیر ملکی محققین اور مصنفین نے کھرپوچو کی اسی خصوصیت کی بنا پر اسے جبرالٹر سے تشبیہ دی ہے۔ بعد میں گلگت بلتستان کی جنگ آزادی کے دوران بھی اس قلعے کا ذکر ملتا ہے۔ اس قلعے تک پہاڑی کے اوپر سے کسی بھی شخص کے پہنچنے سے روکنے کے لیے اس پہاڑی کی سب سے اونچی چوٹی جو کھری ڈونس کہلاتا ہے، اس کے اوپر مضبوط دیوار تعمیر کی گئی تھی جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یوں یہ شاندار قلعہ بلتستان کے حکمرانوں کی شاندار عظمت رفتہ کی گواہی کے طور پر آج بھی موجود ہے۔